السلام علیکم. سفالگر بائی بشرا سعید. لاسٹ ایپیسوڈ. میں کلمہ پڑھوں گا. گرانٹ بڑبڑایا. آپ آسانی سے کلمہ طیبہ کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں تو پڑھیے، اس سے آپ بہت اچھا محسوس کریں گے. لیکن اگر آپ کو ایسا کرنے میں ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. عمر نے کہا تو گرانٹ سہمی ہوئی نظروں سے اسے تکنے لگا تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا. اس نے شرمندگی اور خوف سے کانپتے ہوئے کہا. کوئی بات نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، میں پڑھتا ہوں اور آپ میرے پیچھے دہراتے رہیں، آپ کو یاد آ جائے گا. کہیے، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. گرانٹ نے پرنیا کا بازو زور سے دبوچ رکھا تھا. نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کی زبان سے خود بخود ادا ہوا. اس کی گردن کی تنی ہوئی رگوں میں نرمی آ گئی. اس کے چہرے پر رنگ لوٹ آیا. پھر وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلا گیا. اس کا تنفس اتنا پرشور تھا جیسے کوئی زنگ کھائی چرخی لوہے کے تنگ کڑے میں گھوم رہی ہو. پرنیا نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے گود میں رکھ لیا اور بے خیالی میں اس پر پھیلے ہوئے روئیں کو انگلیوں سے محسوس کرنے لگی. عمر نے اٹھتے ہوئے قمیض کی آستین نے کوہنیوں سے اوپر چڑھائیں اور وضو کرنے چلا گیا. واپس آ کر وہ بستر پر گرانٹ کے سرہانے بیٹھا اور تسمیہ پڑھنے لگا. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو. اس نے آیات کی تلاوت کا آغاز کیا. یہ نازل کردہ ہے غالب اور مہربان ہستی کا، تاکہ تم متنبہ کرو ایسی قوم کو کہ نہیں متنبہ کیے گئے ان کے باپ دادا، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. گرانٹ کے جسم کو ایک جھٹکا لگا. اس نے عمر کو روکتے ہوئے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ سورۃ یاسین. یہ قرآن کا دل ہے. جب کوئی سخت تکلیف میں ہو تو اسے پڑھنے کی ہدایت ہے. گرانٹ کو یاد آ گیا کہ اس کا باپ ابراہیم کس طرح مرا تھا. خاکستری سیاہ پروں والے گدھ کی شکل والا خوف اس کے سر میں اپنی کرخت مڑی ہوئی چونچ سے چھید کرنے لگا. اس نے خود کو ایک تنگ باب کمرے میں دیکھا. اس کے ہاتھ میں چمڑے کی بیلٹ تھی اور ابراہیم ایک کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھا ہوا تھا. اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرتے تھے جو اس کی بے ترتیب داڑھی کو بھگو رہے تھے. اچانک ابراہیم حرکت میں آیا اور ایک سفید گٹھڑی اس پر اچھال دی. اس نرم گٹھڑی نے اس کی ناک اور منہ کو ڈھانپ لیا تھا. دراصل وہ ایک تکیہ تھا جو اس کے چہرے سے الگ نہ ہوتا تھا. اس نے سانس لینا چاہا. سانس کہاں تھا؟ وہ کہیں نہیں تھا. عمر کی آواز بلند ہو رہی تھی. یقیناً پوری ہو چکی اللہ کی بات ان میں سے اکثر پر، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. بلا شبہ ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے. ابراہیم نے کہا تھا کہ سورت کو پڑھنے سے تکلیف کم ہو جاتی ہے، تو پھر تکلیف بڑھتی کیوں جا رہی تھی؟ اس کی آنتوں اور سارے اندرونی اعضاء کو آپس میں گانٹھیں دے کر ایک گچھا سا بنا دیا گیا تھا اور وہ گچھا کسی کانٹوں بھری جھاڑی میں الجھ گیا تھا. وہ ایک برف سے اٹے ہوئے میدان میں بھاگ رہا تھا اور اس کی موٹی اونی جراب گیلی ہو چکی تھی. وہ گھٹنوں تک برف میں کھبا جاتا تھا. پھر اس کے آگے بڑبڑی برف میں سے پام کے 2 درخت پھوٹ نکلے جو چشم زدن میں آسمان تک اونچے ہو گئے. وہ رک گیا اور اس نے مڑ کر دیکھا. ستواں ناک اور بجھی ہوئی نیلی آنکھوں والی لڑکی ننوں کا مخصوص لباس پہنے کھڑی تھی. اس کے گالوں پر بہت سے زرد اور بھورے تل تھے. وہ اسے نہیں پہچانتا تھا. ایک گڑگڑاہٹ گونجی اور پام کے درخت اس پر ڈھیر ہو گئے. وہ بھاگ نہیں سکا. برف نے اس کی ٹانگوں کو مفلوج کر دیا تھا. وہ گردن تک برف میں دنس گیا. اس کا خون جم رہا تھا. اسے حرارت چاہیے تھی. میلوں تک برف ہی برف تھی. عمر ٹھہر ٹھہر کر واضح اور صاف لب و لہجے میں پڑھ رہا تھا. اور ہم نے کھڑی کر دی ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور سرا ہم نے انہیں ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا.
وہ ساؤنڈ اسٹیج پر سارا کیا گیا ایک سیٹ تھا جہاں وہ موجود تھا اور اپنے مکالمے یاد کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، مگر ایک لفظ بھی اس کے ذہن میں نہ آتا تھا، یہاں تک کہ گھنٹی بجا دی گئی اور ڈائریکٹر نے صدا دی ایکشن۔ وہ چپ چاپ نظریں نیچے کیے شرمسار ہوتا رہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ مکالمے تو اس تختی پر لکھے تھے جو اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ وہ سیاہ تختی پر تحریر شدہ سفید حروف کو پڑھنے لگا۔ وہ عجیب سے مندرجات تھے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے الفاظ کے نیچے 2 تاریخیں لکھی تھیں اور ان کے ساتھ کسی کا قد اور وزن درج تھا۔ آخر میں ایک نام تھا، احمد ابراہیم۔ وہ کس قسم کے مکالمے تھے اور وہ نام کس کا تھا؟ وہ ان تاریخوں پر غور کرنے لگا اور اسے یاد آ گیا کہ ان میں سے ایک اس کی تاریخ پیدائش تھی۔ اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا۔ وہ تختی مگ شاٹس اتارتے ہوئے گرفتار کیے جانے والوں کو تھمائی جاتی تھی۔ اس نے بے اختیار ڈائریکٹر سے پوچھنا چاہا کہ اسے مسکراتے ہوئے تصویر کھنچوانی چاہیے یا مغموم تاثرات کے ساتھ، لیکن اسے ڈائریکٹر نظر نہیں آیا۔ اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے چاروں طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرا اسے نگل رہا تھا۔ اس نے روشنی کو ڈھونڈا، وہ ناپید ہو چکی تھی، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ایک آواز نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ساحل پر تھا اور چمکدار ستاروں سے منور آسمان ناقابل یقین حد تک نزدیک تھا۔ ایک لڑکی جس کے بالوں پر ستاروں کی روشنی کا پرتو تھا اس کی جانب پشت کیے سمندر کے رخ بڑھ رہی تھی۔ اس کا پونچو ہوا سے لہرا رہا تھا اور وہ اس کے دامن کو ہاتھوں سے پکڑ کر اسے پھڑپھڑانے سے روک رہی تھی۔ وہ نم ریت پر بھاگتا ہوا اس لڑکی کے سامنے آ گیا۔ وہ پرنیا تھی اور کسی بات پر اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ وہ کس قدر حسین تھی، وہ کبھی اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹاتا۔ اگر عین اوپر ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بڑھتا ہوا ایک ستارہ اس کا دھیان نہ بھٹکا دیتا۔ اس نے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر گرتے ہوئے ستارے تلے کر دیا۔ وہ ستارے کی گرد جمع کر کے پرنیا کو تحفے میں دینا چاہتا تھا تاکہ وہ مان جائے۔ ایک دم اسے یاد آیا کہ ستارے تو آگ ہوتے ہیں، لیکن تب دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ نہیں ہٹا سکا اور ستارے کی سلگتی ہوئی راکھ نے اس کے ہاتھوں میں آگ بھڑکا دی۔ آگ اس کی کوہنیوں کی سمت اور وہاں سے آگے کندھوں اور سینے تک پھیل رہی تھی اور پھر وہ اس کے دل تک پہنچ گئی۔ وہ اپنے دل کو جلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دھڑکن محسوس کی، وہ تھم چکی تھی۔ تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ وہ ایک جھیل کی سطح پر چت لیٹا تھا اور ڈوبتا نہ تھا۔ پانی کے بہاؤ کا شور اسے سنائی نہ دیتا تھا اور وہ پانی سے گیلا بھی نہ کرتا تھا۔ ہوا اسے چھوتی تھی پر اس کا لمس کوئی احساس نہ جگاتا تھا۔ اجالا بھی تھا لیکن وہ اندھیرے سے کسی بھی طرح مختلف نہ تھا۔ اس بار اس نے کچھ نہیں ڈھونڈا، اسے کسی کی بھی تلاش نہ تھی۔ داؤد نے گلا کھنکار کر پرنیا کی محویت توڑ دی۔ اسے کل دفن کیا جائے گا، میں صبح تک سارے انتظامات کر دوں گا۔ اب تمہارے ہاسپٹل میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ وینس آنٹی میرے آفس میں تمہاری منتظر ہیں، وہ تمہیں گھر لے جانے آئی ہیں۔ تم چلی جاؤ اور ہو سکے تو سو جاؤ۔ پرنیا نے داؤد کو نہیں دیکھا اور زیر لبی میں بولنے لگی، اسے تو دفن کر دو گے لیکن مری ہوئی تتلیوں کا کیا کرو گے؟ تمہیں خبر نہیں کہ تتلیاں مر جائیں تو انہیں دفن کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ماتمی رنگوں کے ذرے ہوا میں بکھر جاتے ہیں، ایسی ہوا میں کوئی سانس کیسے لے؟ پرنیا، تمہارا ذہن منتشر ہے، تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ تم اس ماحول سے نکلو اور پلیز گھر چلی جاؤ۔ داؤد، پرنیا نے تھکن گزیدہ لہجے میں پکارا، وہ زندہ تھا تو مجھے مرنے نہیں دیتا تھا، اب مر گیا ہے تو مجھے جینے نہیں دے گا۔ شاہ بلوط کے پتے ہتھیلیاں پھیلائے تیکھی شاؤں کو ان تک پہنچنے سے روک رہے تھے۔ جو کرنیں ان کا سبز گھیرا توڑ کر نیچے آنے میں کامیاب ہوتی وہ گھاس کے تنکوں پر ایک چمکیلے صفوف کی مانند بکھر جاتی۔ زردی مائل سفید صفوف کی کئی ڈھیریاں ان کے ارد گرد نظر آتی تھیں اور ان مقامات پر گھاس کا سبز رنگ مدھم پڑ گیا تھا۔ ایسی ہی ایک ڈھیری صوفیہ کے پیروں پر قابض تھی جس نے اس کے ناخنوں کو گلابی چمک سے معمور کر رکھا تھا
اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پیروں کے ناخنوں سے گلابی شعائیں پھوٹ رہی ہوں۔ عمر آلتی پالتی مارے ایسے زاویے پر بیٹھا تھا کہ شاہ بلوط کا فراخ تنا اس کی پشت پر تھا اور دھوپ اسے چھونے میں یکسر ناکام تھی۔ ان دونوں کے بیچ کافی سے بھرے 2 کاغذی کپ گھاس پر رکھے تھے جن سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ بہت دنوں بعد اس جگہ اکٹھے ہوئے تھے۔ گرانٹ کی موت سے چند روز پہلے وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آئے تھے۔ صوفیہ نے گرا ہوا ایک پتا اٹھایا اور اسے ہاتھ پر دھرتے ہوئے ایک پھونک سے عمر کی جانب اڑا دیا۔ تم کبھی بات کرنے میں پہل نہیں کرتے، ہمیشہ میرے بولنے کا انتظار کرتے ہو، اس نے شکایت کی۔ میں جان بوجھ کر نہیں کرتا، میری عادت ہی کچھ ایسی ہے۔ شکر ہے تم میں کوئی برائی بھی ہے، ورنہ تمہیں انسانوں کی سب سے خارج کرنا پڑتا۔ نہیں، مجھ میں اور بھی کئی برائیاں ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مجھے ضرور بتاؤ۔ صوفیہ نے دلچسپی ظاہر کی۔ چونکہ وہ خامیاں ہیں اس لیے مجھے ان کا تذکرہ کرنا پسند نہیں۔ تم بھی انہیں دریافت کرنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے میں تمہیں برا لگنے لگوں۔ تم مجھے برے لگنے لگو تو میرے کئی مسائل حل ہو جائیں۔ صوفیہ نے مبہم بات کی۔ کیسے مسائل؟ صوفیہ کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ ہتھیلی کو کھردری گھاس سے رگڑنے لگی۔ عمر کو اس کے بدلے ہوئے مزاج نے حیران کیا تھا۔ تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے سامنے پڑا ہوا کافی کا کپ اٹھا کر منہ کے قریب لائی لیکن گھونٹ لیے بغیر واپس رکھ دیا۔ تم مجھے برے لگنے لگو تو شاید مجھے نیند آنے لگے گی، مجھے بھوک لگنے لگے گی، میری ہر دم ایک کیف آور بخار میں جھلسنے والی کیفیت ختم ہو جائے گی، میں اکیلی بیٹھ کر بے مقصد مسکرانا بند کر دوں گی، میں اپنے آپ سے باتیں کرنا چھوڑ دوں گی، ہر جگہ تمہارے نظر آنے کی امید ختم کر دوں گی، میں آسمانی چاند کو اپنے عرضی ہاتھوں سے چھو کر محسوس کرنا چھوڑ دوں گی۔ دیکھو عمر، ایک اس وجہ سے کہ تم مجھے برے نہیں لگتے، میری زندگی میں کتنے مسئلے ہیں۔ عمر یہ سب سننے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اسے فوری طور پر کچھ کہنے میں ہچکچاہٹ ہوئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی پریشانیاں لاحق ہیں، پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہیں برا لگوں۔ البتہ میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، میرے ویزے کی میعاد پوری ہونے والی ہے، میں چلا جاؤں گا تو شاید میری پیدا کردہ الجھنیں دور ہو جائیں۔ فاصلہ کسی کام آتا تو رونا کس بات کا تھا؟ تم سے جان چھڑانے کی غرض سے میں قطب شمالی میں جا بستی۔ یہ معاملہ سادہ ہے نہ آسان، میری جان میری انگلیوں کے ناخنوں میں اٹکی ہے، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میری حالت کیسی ہے؟ اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے اور وہ آنسوؤں کو واپس دھکیلنے میں کوشاں تھی۔ عمر، اس رات تم نے میرا پیچھا کیوں کیا؟ تم نے اپنی سب سے مہنگی ملکیت اتنی کم قیمت پر کیوں بیچی؟ تم بغیر شرم کے بھیڑ والی جگہوں پر ننگے پاؤں کیوں چلے؟ میں نے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا، اس میں میری ذاتی غرض شامل نہیں تھی۔ کیا تم نے میرے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کیا؟ میں ہمدردی کے علاوہ پوچھ رہی ہوں، میں محبت کے بارے میں سوال کر رہی ہوں، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ عمر دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا، نہیں۔ صوفیہ کا رنگ نچڑ گیا، اس کی آنکھوں میں تیرتے سرخ دوڑے یکدم خون کی لکیروں میں بدل گئے۔ تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس لیے کہ میں نے ماضی میں کچھ غلطیاں کی ہیں، جبکہ تمہارے کردار میں ایسی کوئی خرابی نہیں، اور اس حوالے سے تم مجھے خود سے کمتر تصور کرتے ہو؟ نہیں صوفیہ، مجھ سے بہت سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، مجھے اچھے تو کیا کم برے لوگوں میں بھی نہیں گنا جا سکتا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ میں نے اپنی ماں کو اتنا عاجز کیا کہ انہیں زندہ رہنے کی خواہش نہ رہی۔ صوفیہ نے اضطراری کیفیت میں کافی کا کپ دوبارہ گرفت میں لیا اور اسے اپنے گھٹنے پر ٹکا دیا۔ مجھے احساس ہے کہ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جس سے تم محبت کرو، لیکن میں تمہاری پسند کے مطابق بن جاؤں گی، اور میں بدل رہی ہوں، میں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہوں۔ میں کبھی کبھی الکوہل استعمال کرتی تھی، اب بالکل نہیں کرتی، اور یہ سوچ کر کہ تمہیں سگریٹ پینے والی لڑکیاں پسند نہیں ہوں گے، میں نے پچھلے کئی ہفتوں سے ایک بھی سگریٹ نہیں پیا۔ میں ایسا لباس پہننے لگی ہوں جس میں پورا بدن پوشیدہ رہے۔ میں نے مردوں سے بے تکلفی برتنا ترک کر دیا ہے، میں عبادت بھی کروں گی، میں ہر وہ کام کروں گی جو تمہیں پسند ہے، کیا پھر بھی تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے؟ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ اسے آنسوؤں پر ضبط کرنے میں کتنی دقت ہو رہی تھی۔ اس کے کپ والے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش تھی۔
تم ایک انسان کے لیے یہ سب کر رہی ہو، اگر یہ تمام کام تم اللہ کی خاطر کرو تو کتنا اچھا ہو۔ تم مجھے لاجواب کر سکتے ہو، تم ہمیشہ کر دیتے ہو، لیکن مجھے خود سے محبت کرنے سے باز نہیں رکھ سکتے۔ اچھا تو عمر، کیا تمہیں مہلت درکار ہے کہ تم اچھی طرح سوچ سکو؟ شاید چند دن بعد تمہیں ایسا لگے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ اس بار بھی جواب دیتے ہوئے عمر نے بہت وقت لیا تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، بار بار ایک ہی بات نہ پوچھو۔ یوں بھی میرے پاکستان جانے میں، صوفیہ نے اس کا جملہ کاٹا، مجھے نہ بتاؤ کہ تم کب واپس جا رہے ہو۔ میں تم سے ایک آخری چیز مانگ رہی ہوں، میں یہاں تمہارے سامنے بیٹھ کر رونا چاہتی ہوں، چاہے تمہیں اچھا لگے یا برا۔ وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہہ کر اسے چپ کروائے۔ اس کے گالوں پر روانی سے گرتے ہوئے آنسو اسے بے حد دکھ دے رہے تھے۔ عام طور پر میں روتی نہیں ہوں کیونکہ لوگ آنسوؤں کو کمزوری پر محمول کرتے ہیں، اور میں نے کبھی لوگوں پر ظاہر نہیں کیا کہ میں کمزور ہوں۔ ایک آنسو اس کے ہونٹوں سے پھسل کر ٹھوڑی پر آیا اور اس کے ہاتھ میں تھامے ہوئے کپ میں جا گرا۔ میں اس لیے تمہارے سامنے نہیں رو رہی کہ تم مجھ پر ترس کھاؤ، میں اس لیے بھی نہیں رو رہی کہ تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیوں چاہتی ہوں تم مجھے روتے ہوئے دیکھو۔ ایک اور آنسو کپ میں گرا۔ میں نے ساری زندگی اہمیت کے بغیر گزاری، مجھ پر کسی نے اتنی توجہ بھی نہیں دی جتنی کوئی عادی سگریٹ نوش اپنے راکھ دان پر دیتا ہے۔ تم نے اتنی اہمیت، ایسی توجہ دی، تو یہ آنسو تمہاری موجودگی میں کیوں نہ بہیں؟ یہ تمہارے لیے ہیں، میں ان کو تم سے نہیں چھپاؤں گی۔ ایک ساتھ کئی شفاف قطرے کپ میں ٹپکے تھے۔ اس نے روتے ہوئے نظر اٹھائی اور مسکرائی۔ وہ دل کو چیر دینے والی مسکراہٹ تھی۔ کافی تو رہ ہی گئی، چلو جلدی پیو اسے تاکہ میں جا سکوں۔ اس نے اپنا کپ ہوا میں بلند کیا۔ تم میرا کپ لے لو، عمر نے پیشکش کی، تمہاری کافی میں آنسو ملے ہیں، مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ تم اسے پیو۔ صوفیہ بولی، اگر کافی کس کپ میں تمہارے آنسو گرے ہوتے تو جانتے ہو میں کیا کرتی؟ اس نے بات مکمل نہیں کی۔ رہنے دو، یہ کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے، اسے پینے میں اب کوئی مزہ نہیں۔ اس نے کپ ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا پرس کھولا اور کچھ نقدی نکال کر عمر کے پیروں کے نزدیک گھاس پر ڈھیر کر دی۔ تمہارے دیے ہوئے 300 بکس میں نے بچا کر رکھے تھے، میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے، یہ میں تمہیں لٹا رہی ہوں۔ یہ پورے نہیں ہیں، پچھلے بہت سے دنوں سے میں کوئی ملازمت نہیں کر رہی تھی تو انتہائی مجبوری میں اندازاً 30 بکس خرچ کرنا پڑے۔ عمر نے ہاتھ سے نوٹوں کو اس کی طرف دھکیلا۔ میں یہ واپس نہیں لوں گا، تمہیں ان دنوں رقم کی ضرورت ہوگی، کل جب تم کوئی ملازمت کرنے لگو تو بے شک لوٹا دینا۔ صوفیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آنے والے کل کی بات نہ کرو، ابھی تو مجھے آج کو بھگتنا ہے۔ وہ پھر سے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں اب گھر نہیں جا سکوں گی، وہاں گزرے ہوئے وقت کی بری یادیں ہیں۔ میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ آئندہ میں کہاں رہوں گی۔ میں نے 50 بکس کے نوٹ پر اپنا نیا سیل فون نمبر لکھ دیا ہے۔ کاغذ پر اس لیے نہیں لکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا سنبھال کر رکھنا مشکل ہے، لیکن 50 بکس کے نوٹ کو گم کر دینا آسان نہیں۔ میں رابطے کا ایک ذریعہ چھوڑے جا رہی ہوں، مگر تم اسے صرف اس صورت میں استعمال کرو گے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ اس کے سوا کوئی بھی دوسری بات کرنے کے لیے مجھے کال نہ کرنا۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے اسکرٹ سے چپکے تنے جھاڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے گیلا چہرہ صاف کرنے لگی۔ تم پہلے سے طے کر کے آئی تھی؟ کیا تمہیں شک تھا کہ میرا جواب مثبت نہیں ہوگا؟ عمر نے پست آواز میں کہا، مجھے اچھے واقعات ذرا کم ہی پیش آتے ہیں تو میں منفی پہلو ہمیشہ نظر میں رکھتی ہوں۔ میں قنوتی لڑکی ہوں۔ روتے روتے اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ مجھے ایک بات پر سخت تعجب ہے عمر، تم مجھے خدا کی محبت کے لائق سمجھتے ہو اور اپنی محبت کے لائق نہیں سمجھتے؟ تم تو ایک انسان ہو۔ اس کے چہرے پر جیسے نشتر سے چیرا دیا گیا ہو۔ تم منہ پھیر لو، اس طرح مجھے جانے میں آسانی ہوگی۔ اس نے بحث نہ کی اور رخ بدل کر شاہ بلوت کے تنے پر آنکھیں گاڑ دی۔ تم 100 تک گننے کے بعد مڑ کر دیکھنا۔ یہ کھیل میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ جب گنتی کرنے والا مڑ کر دیکھتا تو دوسرا کھلاڑی نظر سے اوجھل ہو چکا ہوتا ہے۔ عمر نے گنتی نہیں کی، اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ کافی کی مٹتی ہوئی تلخ مہک اس کی سانسوں میں پھندے اٹکا رہی تھی جو اس کے عقب میں 2 کاغذی کپوں سے اٹھتی تھی، اور ان میں سے ایک میں آنسو گھلے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں موندے بستر پر دراز تھی۔ کسی کے اندر آنے کی آہٹ سنی۔ قدموں کی چاپ اس کے سرہانے آ کر رک گئی۔
اس نے پلکوں میں جھری پیدا کر کے عمر کو دیکھا. میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو بتا دیں، میں چلا جاتا ہوں. بیٹھ جاؤ. پرنیا نے لیٹے لیٹے اشارہ کیا. وہ اس کے بستر پر بیٹھ گیا. میں بہت تھک گیا ہوں. آج مجھے بڑی دیر تک پیدل چلنا پڑا. دھوپ بھی تیز تھی. میرا پورا جسم دکھ رہا ہے. وہ واقعی تھکا ہوا نظر آتا تھا. تم لیٹ جاؤ ذرا، جسم کو آرام ملے گا. پرنیا نے ایک طرف ہٹتے ہوئے اسے لیٹنے کی جگہ دی. وہ خود پہلو کے بل ہو گئی تھی. عمر گردن کے نیچے تکیے کو دوہرا کرتے ہوئے لیٹ گیا. پانی پیا ہے تم نے یا میں لے کر آؤں؟ جی پانی پیا ہے. تم اتنی گرمی میں پیدل کیوں پھرتے رہے ہو؟ اس کے انداز میں تشویش تھی. مجھے ایک خاص چیز کی تلاش تھی اور وہ کہیں ملتی ہی نہ تھی. اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے برا حال ہو گیا. لیکن وہ تھی کیا چیز؟ آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا امی. وہ لفظ کہتے ہوئے عمر ٹھٹکا نہیں اور اس کے منہ سے سنتے ہوئے پرنیا چونکی نہیں. ان دونوں نے یوں ظاہر کیا جیسے عمر کا اسے امی کہنا معمول کی بات ہو. میرا سر بھی درد سے پھٹ رہا ہے. آپ چھو کر دیکھیں کہیں مجھے بخار تو نہیں ہو رہا. عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے پر رکھ دیا. پرنیا اس کے ماتھے کی جلد پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، میرے اس ہاتھ کی 3 انگلیاں قریب قریب بے حس ہیں. میں نے اپنی میڈین اور النر نروز کو زخمی کر دیا تھا. تمہیں تو علم ہوگا کہ میں چند دن ایک میڈیکل اسکول میں بھی جاتی رہی ہوں. میں نے وہاں کچھ بھی نہیں سیکھا. کلائی کو درستی سے کاٹنا تو بالکل نہیں. مجھے کیسے علم ہوگا امی؟ آپ نے کبھی مجھے کچھ بتایا ہی نہیں. پرنیا کی انگلیاں اب اس کے بالوں میں چلنے لگی تھیں. میں تمہیں کیا بتاتی کہ یہ تمہاری ماں کا ماضی کوتاہیوں سے بھرا پڑا ہے. وہ اپنی راہ میں آنے والی پہلی ترغیب پر ہی پھسل گئی اور پھر کبھی سنبھلی ہی نہیں. اس نے ہمیشہ دل کی مانی اور دلوں کو غمگین کیا. اس میں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا حوصلہ نہیں تھا، اس لیے اس نے مزید غلطیاں کی. ان میں کون سی بات بتانے کے لائق تھی؟ عمر نے پرنیا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جب ہم غلطی کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، اور جب کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے تو ہم معاف کرنا نہیں چاہتے. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پرنیا بہت قریب سے عمر کے چہرے کے نقوش دیکھ رہی تھی. عمر، مجھے یہ کہنے میں سخت جھجک ہو رہی ہے. اگر وہ ٹھہر کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی. اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں چوم لوں. جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں نے تمہیں ایک بار نہیں چوما، اس ڈر سے کہ تمہیں چھوڑ کر جاتے ہوئے مجھے زیادہ اذیت نہ ہو. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کس شے سے خود کو محروم کر رہی ہوں. میرے جیسا بے وقوف زمانے میں نہ ہوگا. پرنیا نے سب سے پہلے اس کی ناک کی نوک کو چوما تھا، پھر اس کے ماتھے کو، باری باری دونوں گالوں کو، اور اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے وہ آنسوؤں سے اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی. عمر کو شرم محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹا رہا. آپ صوفیہ کے متعلق تو جانتی ہیں نا؟ اس عجیب لمحے کو گزارنے کی غرض سے جو پہلا موضوع اسے سوجا وہ اسی پر بولنے لگا. کون صوفیہ؟ پرنیا نے آنکھیں خشک کرتے ہوئے پوچھا. البا مارسیلو کی بیٹی صوفیہ. ہاں، داؤد اس کا ذکر کر رہا تھا. میں نے 1-2 دفعہ اسے گود میں لیا تھا، تب وہ 5-6 ماہ کی ہوگی. بڑی پیاری بچی تھی. کیا تم اس سے ملے ہو؟ میں کئی بار ملا ہوں. وہ ہاسپٹل آئی تھی تو اس کے بعد ہم دونوں میں اکثر ملاقات رہتی تھی. مجھے بھی ملواؤ. اسے دیکھنے کا اشتیاق ہے مجھے. وہ کیسی ہوگی ہے؟ یقیناً بہت خوبصورت ہوگی. میرا خیال تھا کہ آپ اس سے ملنا پسند نہیں کریں گی کیونکہ وہ البا کی بیٹی ہے. پرنیا نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا لی. یہ بات اہم نہیں ہے. میرے لیے اہمیت اس بات کی ہے کہ اسے گرانٹ نے پالا ہے. ویسے تم نے اچانک اس کا ذکر کیوں چھیڑ دیا ہے؟ کیا تم اسے پسند کرنے لگے ہو؟ کیسی لڑکی ہے وہ؟ عمر اب پچھتا رہا تھا کہ اس نے یہ موضوع کیوں چنا. پرنیا کہہ رہی تھی، تم جس لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر منتخب کرو گے اسے ضرور بتا دینا کہ اس کی 2 ساسیں ہوں گی، ایک میں اور دوسری تمہاری بیجی. وہ دھیرے سے ہنسی. بلکہ تم صوفیہ کو ساتھ لے کر آنا، میں خود اسے خبردار کر دوں گی، کہیں بعد میں وہ شکوہ نہ کرے. میں نے یہ کب کہا کہ میں اس سے شادی کر رہا ہوں؟ عمر نے احتجاج کیا. یہ بھی تو نہیں کہا کہ تم نہیں کر رہے. صوفیہ کا نام لیتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو تاثر آیا وہ کسی خاص جذبے کی گواہی دیتا ہے. اس وقت میں اتنے قریب سے تمہیں دیکھ رہی تھی. اس نے انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے فاصلہ ناپ کر بتایا. بہرکیف میں غلطی پر بھی ہو سکتی ہوں. تم تصحیح کر سکتے ہو اگر تم چاہو تو.
عمر ایک اور کڈاب لمحے میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ فرار کے طریقے سوچنے لگا تھا اور وہ کامیاب رہا تھا۔ وہ اٹھ کر گیا اور میز پر پڑے ہوئے 2 لفافوں میں سے ایک کو اٹھاتے ہوئے اسے پرنیا کو دے دیا۔ مجھے اس کی تلاش میں کئی جگہوں پر جانا پڑا، مارکیٹ میں مل ہی نہ رہا تھا۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد یہ پھول میں آپ کو لا کر دوں۔ پرنیا ساکن آنکھوں سے اس کاسنی پھول کو دیکھ رہی تھی۔ گلوکسینیا۔ عمر کے مزید کہنے سے قبل وہ بول اٹھی، یہ گلوکسینیا ہے، پہلی نظر میں محبت کی علامت۔ وہ پھولوں کی زبان میں مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا۔ جب ہم پہلی بار ایک دوسرے کے روبرو ہوئے تو اس نے مجھے یہی پھول دیا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس نے جانے میں جلدی کی، میں ایک بات پوچھ ہی نہیں پائی، وہ میرے دل میں ہی رہ گئی۔ اسے مجھ سے محبت تھی یا وہ محض پچھتاوے میں مبتلا تھا؟ عمر نے ایک نگاہ میز پر دھرے دوسرے لفافے پر ڈالی اور دروازے کے نزدیک جاتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب اس دوسرے لفافے میں ہے، اسے کھول کر دیکھیں۔ اس شام اٹارنی آرچی گرفن کے دفتر پر 3 چیزوں کا تسلط تھا، تمباکو، دھواں، خاموشی اور مایوسی۔ وہ اتنا بیزار تھا کہ اس نے اپنا سیل فون بند کر رکھا تھا اور دفتر کے ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور اتار کر ایک طرف ڈال دیا تھا۔ راکھ دان میں سگریٹ کے بچے ہوئے ٹوٹوں اور راکھ کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے کھلی ہوئی فائل کو میز کے آخری سرے پر پٹکا اور درد سے بھری کنپٹیوں کو انگلیوں سے دبانے لگا۔ وہ ایک یقینی شکست سے دوچار تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے قبل کبھی اس کا شکست سے پالا نہ پڑا ہو۔ وہ کوئی زیادہ کامیاب شخص نہیں تھا، وہ ایک پبلک ڈیفینڈر تھا اور اپنی موجودہ حیثیت سے کسی بھی طرح مطمئن نہ تھا۔ اس نے ہمیشہ سے کسی بڑی پرائیویٹ لا فرم میں پارٹنر بننے کا خواب دیکھا تھا، لیکن یہ خواب تب پورا ہوتا جب وہ غیر معمولی قابلیت اور لیاقت کا مظاہرہ کر پاتا اور بڑے نجی اداروں کی نظر میں خود کو پرکشش ثابت کر پاتا۔ اس کے برعکس اس نے دوسرے درجے کی بری شہرت والی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی تھی اور کم و بیش ہر معاملے میں اوسط واقع ہوا تھا۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو حقیقت پسندی سے جانچتے ہوئے فیصلہ کرتا تو وہ پبلک ڈیفینڈر کے طور پر کام کرنے کا بھی اہل نہیں تھا، لیکن انسانوں کی اکثریت کی طرح وہ بھی خوش فہم تھا۔ وہ ہر ناکامی کا الزام قسمت کے کھاتے میں ڈال کر اپنی انا کو مطمئن رکھتا تھا۔ اس کا وتیرہ تھا کہ وہ کسی متوقع ناکامی پر جی بھر کے مایوس ہوا کرتا تھا اور جدوجہد کرنے کے بجائے ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھا رہتا تھا۔ اس بار ناکامی کا نام میبل تھا۔ ویسے یہ اس کا اصل نام نہیں تھا، یہ تو وہ نام تھا جس سے اسے پکارا جانا پسند تھا۔ اس کے والدین کا رکھا ہوا نام ٹوبی کریگ تھا۔ بدقسمتی سے آرچی گرفن کو میبل کا اٹارنی مقرر کر دیا گیا تھا۔ وہ بدحیت سیاہ فام لڑکا نہایت الجھے ہوئے کردار کا حامل تھا۔ فسادات میں اس کے ماں باپ اور بہن بھائی مارے گئے تھے، تب سے وہ اکیلا رہا تھا۔ اس پر ایک لڑکی کو قتل کرنے کا الزام تھا، بلکہ الزام کیا تھا، ایک لحاظ سے ثابت ہو چکا تھا۔ تمام واقعاتی اور مادی شہادتیں اس کے مجرم ہونے کی نشاندہی کرتی تھیں۔ مقتولہ کے ناخنوں سے ملنے والے انسانی گوشت کے ذرات میبل کی کھال کا حصہ قرار پائے تھے، یعنی وہ مرتے ہوئے ملزم سے جسمانی مزاحمت کر رہی تھی۔ پولیس نے میبل کو اس حال میں پکڑا تھا کہ وہ لڑکی کی لاش کو فٹ پاتھ سے نیچے گھسیٹ رہا تھا۔ آلہ قتل، جو ایک چھوٹی آہنی ہتھوڑی تھی، مردہ لڑکی کے لباس کے اندر سے ملی تھی، اگرچہ اس پر سے نشانات انگشت دستیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن اخبار پڑھنے والے اور ٹیلی ویژن دیکھنے والے کسی مجرم کے لیے یہ انتظام کرنا معمولی بات تھی۔ میڈیا کی دی ہوئی غیر ضروری آگاہی نے جرائم پیشہ افراد کو محتاط اور چالاک بنا دیا تھا۔ ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس میں واقع جوتوں کی ایک بڑی دکان کے سیلز بوائے نے گواہی دی تھی کہ اس نے قتل کے دن سے پہلے میبل کو مقتولہ سے ہاتھا پائی کرتے دیکھا تھا۔ یہ تصدیق بھی ہو چکی تھی کہ وہ لڑکی انتھونی جڈ کے گیراج میں جاتی رہتی تھی جہاں میبل کام کرتا تھا۔ یہ سارے حقائق پریمیڈیٹیشن کے نظریے کو تقویت دیتے تھے، اور رہا موٹیو، تو اس مسئلے کا حل بھی اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی نے نکال لیا تھا۔ وہ ایک دلچسپ کہانی لے کر آیا تھا کہ میبل کو سفید فاموں سے نفرت تھی۔ مبینہ طور پر اس کے والدین اور بہن بھائی سفید فام لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔
اس کے رشتے کے چچا انتھونی جڈ کے بقول میبل نے ایک سے زیادہ مواقع پر سفید فاموں سے انتقام لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ جیوری جو 8 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھی اور جس میں سب کے سب سفید کھالوں والے تھے، اس مفروضے سے مکمل متفق نظر آتی تھی۔ پروسیکیوشن کے پاس لاش تھی، آلہ قتل تھا، پریمیڈیٹیشن کی تائید میں شہادتیں تھیں، ایک معقول موٹیو تھا اور ایک مہربان جیوری بھی تھی۔ وہ میبل کو فرسٹ ڈگری مرڈر میں سزا یاب کروانے کی پوری طاقت رکھتے تھے۔ دوسری طرف ڈیفینس اٹارنی آرچی گریفن تھا، جس کو خود بھی میبل کے بے گناہ ہونے کا یقین نہ تھا۔ اس کی اپنی کہانی میں جوتوں کے ایک جوڑے کی ذکر کی بھرمار تھی۔ وہ اس درجہ بھونڈی حقیقت سے ماورا داستان تھی کہ اگر اسے جیوری کے ممبران کے گوش گزار کیا جاتا تو کچھ بعید نہ تھا کہ وہ آرچی کو فاتر العقل تصور کرتے۔ آرچی نے میبل سے حقائق اگلوانے کی حد الوسع کوشش کی تھی، مگر وہ اپنی فیری ٹیل کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ پروسیکیوشن اپنا کیس پیش کر چکی تھی اور کل ڈیفینس کو شروعات کرنا تھی۔ میبل اتنا بد شکل تھا کہ جیوری کو اس سے ہمدردی ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ جیوری تو ایک طرف رہی، خود آرچی کے اندر اس کی صورت دیکھنے پر نفرت امڑتی تھی۔ وہ معذور تھا، اس کے باوجود اس کی جسمانی قوت کے بارے میں کسی کو غلط تاثر دینا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک دیو جتنی جسامت رکھتا تھا، کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ بھی وہ مرنے والی دبلی پتلی سفید نازک لڑکی پر حاوی دکھائی دیتا تھا۔ جب اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی نے عدالت میں مقتولہ کی تصاویر کی نمائش کی اور منظر کشی کی کہ کس طرح نفرت سے ابلتے ہوئے وحشی میبل نے ہتھوڑی کی پے در پے ضربوں سے اس کی کھوپڑی پچکار ڈالی تھی، سنہری بالوں سے سجے خوشنما سر کو ہڈیوں کے چورے میں تبدیل کر دیا تھا، تو جیوری کا فور مین جو ایک نفاست پسند معلم اور 2 سنہری بالوں والی نوجوان بیٹیوں کا باپ تھا، خوف سے تقریباً بے ہوش ہو چلا تھا۔ وہ ابھی سے خود کو ناکام قرار دینے میں حق بجانب تھا۔ ہارنے میں کوئی برائی نہ تھی، مگر اس شرمناک ڈھنگ سے ہارنا باعث اذیت تھا۔ جوں جوں کل کی تاریخ نزدیک آ رہی تھی، توں اس کی مایوسی بڑھتی جاتی تھی۔ کمرہ کثیف دھوئیں سے اس حد تک بھر چکا تھا کہ ساری فضا دھندلی ہو رہی تھی۔ اسے کھڑکی کھول کر دھوئیں کو باہر نکالنے کا خیال آیا، تاہم تساہل نے اسے ہلنے نہ دیا۔ ایک دم نادیہ اندر آئی۔ وہ اس کے ہمراہ اس کیس پر کام کر رہی تھی اور کچھ دیر قبل تک اتنی ہی نا امید تھی جتنا وہ خود، لیکن اب اس کو دیکھنے پر آرچی کو ادراک ہوا کہ اس کے مزاج میں بدلاؤ آ چکا تھا، اور وہ بولی تو اس کی آواز میں بھی ولولہ تھا۔ ذرا باہر آؤ، تم نے اس کمرے میں اتنا دھواں نہ بھر رکھا ہوتا تو میں اسے یہاں لے آتی۔ کس سے؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ تم باہر تو آؤ، میں کسی سے نہیں ملوں گا، جو کوئی بھی ہے اسے ٹال دو۔ خوش قسمتی کو ٹالنے والے احمق کہلائے جاتے ہیں۔ اٹھو اور ایک فاتحہ کی شان سے چل کر آؤ۔ وہ بیزاری کی انتہا کو چھو رہا تھا، لیکن نادیہ کے انداز نے اس کے اندر تجسس جگا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ جب اس نے صوفیہ مارسلو کو دیکھا تو اسے سخت کوفت ہوئی۔ نادیہ اسے خوش قسمتی کیوں کہہ رہی تھی؟ میبل نے پولیس کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس رات وہ دونوں اکٹھے تھے اور صوفیہ اس واقعے کی گواہ تھی۔ میبل آج بھی اس بات پر قائم تھا، البتہ پولیس تحقیقات کے نتیجے میں میبل کا بیان دروغ گوئی پر مبنی نکلا تھا۔ صوفیہ نے تمام قصے سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا تھا اور جائے واردات سے اپنی عدم موجودگی بھی ثابت کر دی تھی۔ اس کیس میں اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ پروسیکیوشن اور ڈیفینس دونوں نے ہی اسے قابل توجہ نہ گردانا تھا، اور اب نادیہ اس کی آمد کو فتح اور خوش قسمتی قرار دے رہی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ اس نے منہ بگاڑ کر صوفیہ سے پوچھا۔ جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر نہ صرف آرچی کا بگڑا ہوا منہ سنور گیا، بلکہ اس کا جی بے اختیار گنگنانے کو مچلنے لگا۔ وہ ایک منفرد اور خاص لڑکی ہے، خوبصورت ہے، فطرتاً نیک ہے، مجھے اس سے ملنا، اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، مجھے اس سے انس ہے، اس کے آنسو مجھے دکھ دیتے ہیں، میں اسے خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا، لیکن محبت نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں اس کے لیے ایسا محسوس نہیں کرتا، اگر میں اس سے محبت کرتا تو مجھے پتا ہوتا، مجھے خود کو ٹٹولنا نہ پڑتا، میرے اندر سے کوئی مثبت صدا آتی تو مجھے اس کے روبرو مان لینے میں کوئی عار نہ ہوتا۔ جب محبت نہیں ہے تو اعتراف کیسے کروں؟
عمر نے سینکڑوں بار سوچی ہوئی باتوں کو ایک بار پھر سوچا تھا۔ اپنے آپ سے کیے جانے والے اس مکالمے کا نتیجہ اب بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ پاکستان جانے سے پہلے ایک بار صوفیہ سے بات کرنے کی شدید خواہش محسوس کرتا تھا، لیکن صوفیہ کے آخری الفاظ اسے روک دیتے تھے۔ وہ گروسری سٹور کے عقب میں بنی ہوئی تنگ گلی پار کر رہا تھا۔ نکڑ پر رکھے ہوئے بڑے ڈمپسٹر سے ابھرنے والی آہٹوں نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ غالباً ڈمپسٹر میں کوئی جانور گھس گیا تھا اور کوڑا کھدیڑ رہا تھا۔ اس کا قیاس غلط نکلا۔ اسی لمحے اس نے ڈمپسٹر کے سرے سے اوپر اٹھتے ہوئے ایک انسانی سر کو دیکھا۔ وہ 9-10 سال کا ایک بچہ تھا جس کے سر کے بالوں کا ایک طویل عرصے سے کینچی نے نہیں چھوا تھا۔ اس کے کانوں کی لویں، گردن کی پشت اور ماتھے کا نصف حصہ بالوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ان پھولے ہوئے روکھے بالوں میں وہ ایک جبرا پلہ نظر آتا تھا۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر کوڑے کے انبار کو خرید رہا تھا۔ عمر نے نزدیک جاتے ہوئے اسے پکارا تو وہ اچھل پڑا۔ اس ویران گلی میں شاید وہ کسی مداخلت کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عمر کو جواب نہیں دیا اور جست لگا کر کچرا دان سے نکل آیا۔ تم ڈمپسٹر میں کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ جبرا پلہ اپنی بدبودار برساتی اتار کر اسے طے کر رہا تھا، جس کے نیچے اس نے ہری اور سیاہ داریوں والا بے آستین کا اونی لبادہ پہن رکھا تھا جو اس کے ناتواں بدن پر خاصا کھلا تھا۔ اتنی سخت دھوپ میں اس نے وہ گرم لبادہ جانے کیوں پہنا ہوا تھا؟ کوڑا چننا تمہارا پیشہ ہے لڑکے؟ عمر نے پھر پوچھا۔ جبرے پلے کے منہ سے پہلا جملہ برآمد ہوا جو تقریباً ناقابل فہم تھا۔ اس میں انگریزی زبان کے الفاظ موجود تو تھے، البتہ وہ اتنے برے تلفظ سے انہیں ادا کر رہا تھا کہ وہ مہمل لگ رہے تھے۔ غور کرنے پر عمر نے جو مفہوم اخذ کیا وہ لگ بھگ یوں تھا کہ میں ایک غریب بچہ ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شالم پیدرو۔ اس نے برساتی کو کمر پر لٹکتے ہوئے چیتھڑا نما تھیلے میں منتقل کیا۔ تم اسکول نہیں جاتے؟ وہ خاموشی سے بالوں تلے ڈھکی ہوئی کان کی لو کو کھجانے لگا۔ یا تو وہ سمجھا نہیں تھا یا وہ اس سوال کا جواب دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تم کوڑے میں سے چنی ہوئی چیزوں کا کیا کرتے ہو؟ میری ماں سلویا، وہ بیمار ہے، وہ کہ کام نہیں کرتی، اور میرا باپ پیدرو ہماری پرواہ نہیں کرتا۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تو کھانا نہیں ہے۔ میں رقم جمع کرتا ہوں تاکہ ہم سب بہن بھائی پکنک پر جا سکیں۔ ایک ماہ میں ایک پکنک، کوڑے سے اچھی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس نے اٹک اٹک کر عمر کو بتایا تھا۔ اگر تمہیں ابھی $50 مل جائیں تو تم کیا کرو گے؟ میں کہوں گا ڈائنٹر۔ اس نے آنکھیں چمکائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے لاس اینجلس کے لوگ کہتے ہیں واو۔ اچھا تو پھر کہو ڈائنٹر۔ عمر نے والٹ میں سے $50 کا وہ نوٹ نکال کر اسے دے دیا جس پر صوفیہ کا سیل فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ شالم نے ڈائنٹر نہیں کہا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ منہ کھولے یوں عمر کو تک رہا تھا جیسے وہ ایک بان متی ہو اور اسے کوئی شعبدہ دکھا رہا ہو۔ اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں شالم، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، یہ نوٹ تمہارا ہے۔ شالم جو انگلیوں سے مسل کا نوٹ کو پرکھ رہا تھا یہ الفاظ سنتے ہی گھوما اور گلی کے موڑ کی سمت بڑھنے لگا۔ عمر ڈمپسٹر سے آگے نکل کر گلی کے وسط میں ٹھہر گیا۔ وہ نوٹ شالم کے حوالے کرتے ہی اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے شالم ملحقہ گلیارے میں داخل ہو گیا۔ اب وہ اسے نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ پھر اس کی مدھم گنگناہٹ عمر کے کانوں تک آنے لگی۔ وہ اجنبی زبان میں گا رہا تھا اور ککو ککو کی تکرار کر رہا تھا۔ وہ نوٹ صوفیہ کا آخری سراغ تھا۔ وہ اس سے دور جا رہا تھا۔ صوفیہ اس کی زندگی سے جانے والی تھی۔ وہ جا چکی تھی۔ وہ چند قدم چلا اور دوبارہ رک گیا۔ اسے گلی میں جھانکتے ہوئے شالم کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی تھی۔ مجھے ایک بات پر سخت تعجب ہے عمر، تم مجھے خدا کی محبت کے لائق سمجھتے ہو اور اپنی محبت کے لائق نہیں سمجھتے۔ تم تو ایک انسان ہو۔ کوئی بارش ہے اس کے سینے میں پھڑپھڑانے لگی۔ اس کا حجم تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پھیلنے سے گھٹن ہونے لگی۔ وہ اتنی پھیل گئی کہ سانس کی راہ مسدود ہو گئی۔ وہ درد آلود شہ پسلیوں کو توڑ ڈالنے کے در پہ تھی۔ بے اختیار وہ شالم کے تعاقب میں چلنے لگا۔ وہ اس گلی میں پہنچا تو شالم کو تیز رفتاری سے جاتے ہوئے پایا۔ وہ لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ شالم رکو۔ اس کی آواز دینے پر شالم نے رکے بغیر کچھ کہا جو اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ نوٹ مجھے واپس دے دو، میری بات سنو۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے شالم بھاگ پڑا تھا۔ وہ بھی بھاگنے لگا اور اسے مسلسل پکارنے لگا۔
شالم انسنی کر کے ناک کی سیدھ میں دوڑ رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ شالم ایک پھرتیلا لڑکا تھا، وہ دیر تک اسے بھگاتا رہا۔ اگر وہ ایک بند گلی میں پھنس کر بے بس نہ ہو گیا ہوتا تو جانے کب تک عمر کے ہاتھ نہ آتا۔ وہ شالم کے سر پر پہنچ گیا اور اس سے نوٹ لوٹانے کا مطالبہ دہرانے ہی والا تھا کہ شالم نے جھٹکے سے جیب میں انگلیاں گھسا کر نوٹ کو باہر کھینچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے درمیان سے پھاڑ ڈالا۔ جہنم میں جاؤ! نوٹ کے ٹکڑوں کو ہوا میں اچھالتے ہوئے اس نے غصے سے چلا کر کہا۔ یقیناً وہ اسے گالی دے رہا تھا۔ عمر کو اس پر غصہ کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے نیچے جھکتے ہوئے نوٹ کے پھٹے ہوئے حصوں کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس نے نظر اٹھائی تو شالم بری طرح رو رہا تھا۔ بے قابو تنفس اور آنسوؤں کی ملی بھگت سے اس کا کمزور بدن ہل رہا تھا۔ رونا بند کرو! عمر نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ میں تم سے یہ رقم چھین نہیں رہا، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ $50 میں ایک اچھی پکنک نہیں ہو سکے گی۔ کیوں نہ میں تمہیں $100 دے دوں تاکہ تم بہن بھائی خوب عیش کرو۔ جبرا پلہ ایک بار پھر سکتے میں آ گیا۔ اگر تم $100 دو گے تو میں ڈائنٹر ضرور کہوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ صوفیہ پولیس افیسر کے ہمراہ عدالت سے باہر آئی تو لوگوں کے بپھرے ہوئے ہجوم نے اس پر گالیوں اور دھمکیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ اس پر ہر وہ برا لفظ آزما رہے تھے جو ان کے ذخیرہ الفاظ میں موجود تھا۔ وہ اسے زندہ جلانے اور اس کا سر کاٹ ڈالنے کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ قتل ہونے والی لڑکی کے رشتہ دار اور دیگر سوگواران تھے۔ وہ ہر صورت میبل کو اس قتل میں سزا یاب کروانے پر کمر بستہ تھے، لیکن عدالت میں دیے گئے صوفیہ کے بیان کے بعد یہ ممکن نظر نہ آتا تھا، لہٰذا ان کا ماندانہ رویہ باعث حیرت نہ تھا۔ صوفیہ نے کسی پر توجہ نہیں دی تھی۔ افیسر کی حفاظت میں وہ اس ہنگامے سے دور سڑک پر آ گئی تھی۔ اسے پولیس کار میں بٹھایا گیا اور کار فوراً ہی روانہ ہو گئی۔ وہ کھڑکی کے شیشے میں سے گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگی۔ پولیس افیسر نے اس سے کوئی بات کی جس کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ کچھ کہنے یا سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ خوش تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اس کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ اس تجربے سے گزر رہی تھی جس سے کوئی بدصورت عورت ایک خوبصورت بچے کو جنم دے کر گزرتی ہے۔ اس نے ایک ایسا کام کیا تھا جس سے کوئی بھی غرض بندھی ہوئی نہ تھی۔ اس نے میبل کی بے گناہی دنیا پر واضح کر دی تھی۔ اور میبل کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، نوٹرے ڈیم کا کبڑا کوسیموڈو جو اس کا شکریہ تک ادا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھید بھاؤ کا انتر نہیں سمجھتا تھا، ایچ پیچ سے انجان تھا۔ صوفیہ نے کسی کو خوش نہ کیا تھا، صرف خدا کو خوش کیا تھا تو اسے خوشی کیوں نہ ملتی۔ اس نے کھڑکی سے باہر آسمان کی سمت نگاہ کی۔ بادلوں والی دوپہر پام کے اونچے درختوں کے آر پار ہو رہی تھی۔ بادلوں کے چنگل سے چھوٹنے والی دھوپ ایک سفید بلی کی مانند چھلانگ لگا کر کار کی چھت پر اترتی تھی، پر اس کے پنجے نہیں جمتے تھے اور وہ پھسل جاتی تھی۔ وہ راستے میں آنے والے ہر اگلے پیڑ سے کودتی تھی۔ پھر اس برق رو بلی کی چالاکی دھری کی دھری رہ گئی۔ کوئلے کے برادے سے بنے ہوئے بھوتوں ایسے بادلوں نے سیاہ بازو دراز کر کے اسے درختوں کی چوٹیوں سے اچک لیا تھا۔ صوفیہ نے ڈرائیو کرنے والے افیسر سے گاڑی روکنے کو کہا۔ مجھے اسی جگہ اتار دو، یہاں سے آگے میں پیدل چلی جاؤں گی۔ یہ موزوں نہیں ہوگا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تم نے جسے ناراض کیا ہے وہ گینگسٹر ہے۔ اس تنبیہ پر صوفیہ مسکرائی تھی۔ میں نے جسے راضی کیا اس کا نام تمہیں بتا دوں تو تم جا کر اس گینگسٹر کو سمجھانے لگو۔ کیا؟ صوفیہ اس کی حیرانی سے محفوظ ہوئی تھی۔ اس شہر میں ایسا موسم پھر کبھی نہیں آئے گا، تم مجھے میرے حصے کی ہوا سے محروم نہ کرو۔ وہ بضد رہی تو گاڑی روک کر اسے اتار دیا گیا۔ پولیس کار کے فاصلے پر جانے تک وہ ایک جگہ کھڑی رہی، پھر اس نے اپنے پیروں سے جوتے لاک کیے اور انہیں احتیاط سے سڑک کے کنارے رکھ دیا۔ عمر کی صوفے کی وہ ہر ممکن حد تک حفاظت کرتی تھی۔ اس نے سیل فون بھی جوتوں کے ساتھ رکھا اور ننگے پاؤں سڑک پر پھرنے لگی۔ ہوا میں بارش کی مہک اس کی پوروں میں بسی تھی۔ درختوں تلے ملگجا اندھیرا تھا۔ وہاں ہوا تھی، بادل اور ان کی نمی تھی اور خوشی تھی، ایک بے کنار مسرت جو اس کے وجود میں سماتی نہ تھی۔ اس نے کسی پرندے کی مانند باہیں پھیلائیں اور پنجوں کے بل گھومنے لگی۔ اسپینش ڈانسر ٹرن اراؤنڈ۔ اس کے ہونٹوں پر اینا کا گیت آ گیا۔ اس نے زور سے چکر کاٹا۔ اسپینش ڈانسر گیٹ آؤٹ آف ٹاؤن۔ وہ ایڑیاں اچکا کر گھومی۔ دے کالڈ می آؤٹ فار دا ورلڈ ٹو سی۔
اس کا گیردار اسکرٹ اس کے جسم کے گرد لپٹتا اور اٹھتا تھا اور اس میں ہوا بھری تھی۔ اسپینش ڈانسر گیٹ آؤٹ آف ٹاؤن۔ وہ ایک اور چکر پورا نہ کر پائی۔ سڑک پر قدموں کی گہری دمک گونجی تھی۔ اسے سزا دو، اسے ایک عبرت ناک سزا دو، کسی نے چلا کر کہا تھا۔ وہ خوف سے سن ہو گئی۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کے نزدیک آ گئے۔ وہ سنبھل نہیں سکی تھی۔ اسے کھینچ کر زمین پر گرا دیا گیا تھا۔ اس نے پوچھنا چاہا کہ اس پر برہم کیوں تھے، لیکن بولنے کے لیے منہ کھولا تو کوئی لفظ برآمد نہ ہوا۔ منہ کو بند بھی نہیں کر سکی تھی۔ ان میں سے ایک جسیم مرد نے اس کے پیٹ میں ٹھوکر ماری تھی۔ درد نے اس کے جسم کو چیر ڈالا تھا۔ وہ آخری ٹھوکر نہیں تھی، وہ تو آغاز تھا۔ اسے مار ڈالو، یہ چڑیل ہے، یہ اس کالے جانور کی مددگار ہے۔ دوسری ٹھوکر پر وہ گھسٹ کر پرے ہوئی۔ وہاں کوئی پرے نہیں تھا، صرف کرخت جوتے تھے جو بے جان سڑک اور زندہ گوشت میں تمیز نہیں کرتے تھے۔ پسلیوں میں پڑنے والے ٹھڈے نے اسے دوہرا کر دیا۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے ان کے بے رحم جوتوں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ 2 تھے، لیکن اسے چلنے والے پاؤں کتنے تھے اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اگر وہ چیخ پاتی تو شاید اس کا سانس رواں ہو جاتا۔ وہ اندر ہی کہیں قید ہو گیا تھا، اور سانس نہ لے پانے سے وہ کسی آدھی کٹی ہوئی گردن والے پرندے کی طرح تڑپتی تھی۔ وہ اب بھی اسے گالیاں دے رہے تھے، لیکن یہ پریشان ہونے کی بات نہیں تھی۔ تشویش تو اس بات پر تھی کہ وہ اب تک سننے اور سمجھنے کے قابل کیوں تھی۔ وہ بے سدھ کیوں نہیں ہو جاتی تھی، اس کی حسیات کام کرنا کیوں نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک بار اس کا ہوش چلا جائے تو اسے کیا کہ وہ اسے گالیاں دے یا اس کے ٹکڑے کر دیں۔ ایک بار اس کا ہوش چلا جائے تو اسے کیا کہ وہ اسے گالیاں دیں یا اس کے ٹکڑے کر دیں۔ ٹھوکریں اسے لڑکاتی، اچھالتی، سیدھا کر دیتی۔ گھٹنوں کے بل یا اوندے منہ۔ اپنے اعضاء پر اس کا اختیار ختم ہو چکا تھا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتی تھی تو ان میں سے کسی ایک کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی۔ کم از کم ایک رخ سے تو اس کا جسم محفوظ ہو جاتا۔ اس کی زبان مردہ گوشت کا لوتھڑا ہو چکی تھی، ورنہ وہ ان کی منت سماجت کرتی۔ وہ پھیپھڑوں پر زور ڈالتے ہوئے چیخنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کے تڑپنے میں کمی آنے لگی، وہ لہجہ بلہجہ ساکت ہو رہی تھی۔ پھر اندھیرے کا مہمان مکڑا ایک ریشمی تار سے جھولتا وہ اس پر اترا اور اسے نرم جالے میں لپیٹنے لگا۔ ہوا سلب ہونا بعض اوقات کتنا راحت بخش ہوتا ہے۔ وہ ایک طریق اتھاہ میں ڈوبنے لگی۔ وہ ہرگز اس گہرائی سے ابھرنا نہیں چاہتی تھی، مگر کوئی بنبناہٹ تھی جو اس کو اوپر کھینچ رہی تھی۔ وہ بنبناہٹ بتدریج ایک گیت میں ڈھل رہی تھی۔ اس کے گرد جالا بنتا ہوا مکڑا بدک کر آسمان کی اور اڑنے لگا۔ درد لوٹ رہا تھا، وہ پہلے سے بڑھ کر بھیانک روپ میں لوٹا تھا۔ اس کے گال کے نیچے کھردری زمین گیلی تھی، اس پر ان گنت ننھے ننھے کنکر گر رہے تھے جو اسے بھگو رہے تھے۔ اگلے چند لمحوں میں اسے ادراک ہو گیا کہ بارش ہو رہی تھی۔ وہ گیت اس کے کان میں گھسا جا رہا تھا۔ اس کا منبع کہاں تھا؟ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ اس کا سیل فون تھا جو کہیں پاس ہی بج رہا تھا۔ اس کے ساتھ اسے یاد آیا کہ وہ نمبر صرف ایک شخص کے علم میں تھا۔ کیا عمر اسے کال کر رہا تھا؟ اس خیال نے اسے سر سے پاؤں تک جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے بے چینی سے سیل فون کو تلاش کیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے ذرا ہی دور تھا۔ کوشش کیے بغیر بھی وہ جانتی تھی کہ وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باوجود اس نے زمین کو ہتھیلیوں سے پکڑتے ہوئے خود کو آگے دھکیلا اور تب اسے اپنے ہاتھوں پر لگا ہوا خون دکھائی دیا۔ جانے وہ ہاتھوں سے بہا تھا یا جسم کے کسی دوسرے حصے سے نکل کر ہاتھوں پر لگ گیا تھا، یہ تعین کرنے کی فرصت کسے تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح سیل فون کو گھسیٹ کر منہ سے قریب کیا اور کانپتی ہوئی انگلی سے بٹن دباتے ہوئے اسپیکر آن کر دیا۔ صوفیہ، شکر ہے کہ تم نے فون اٹھا لیا۔ وہ عمر تھا۔ اس نے ہاتھ کی آڑ بنا کر بارش کی بوندوں کو سیل فون پر گرنے سے روکا اور گردن ٹیڑھی کر کے نیچے دبے ہوئے کان کو زمین سے جدا کیا۔ ہم لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، میں، میری امی، نانی اور میرے ماموں، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ تم سن رہی ہو صوفیہ؟ ہاں، میں بہت دیر سے تمہیں کال کر رہا ہوں، کیا تم مصروف تھیں یا مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھیں؟ وہ خاموش ہو کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ بولتے رہو عمر، اس نے کراہ کر کہا، ہماری فلائٹ میں تھوڑا ہی وقت باقی ہے۔ میں جلدی میں ہوں۔ میں بھی جلدی میں ہوں۔ میں پاکستان پہنچ کر تم سے پھر رابطہ کروں گا۔ جو بھی کہنا ہے ابھی کہو۔ پاکستان جانے پر
اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ بارش کے قطرے باری ہو رہے تھے، ان کے گرنے میں تیزی آ رہی تھی۔ بہت شور ہے، تمہارے الفاظ وضاحت سے سنائی نہیں دے رہے۔ بارش ہو رہی ہے، تم کسی دوسری جگہ کیوں نہیں چلی جاتی بارش سے دور، تاکہ یہ شور مدھم ہو جائے؟ میں نہیں جا سکتی، تم باتیں کرتے رہو عمر۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ سڑک پر بہتا ہوا پانی فون میں داخل ہونے لگا تھا۔ عمر کی آواز غیر واضح ہوتی جا رہی تھی۔ تم تو جھوٹ نہیں بولتے، اس نے حلق کے بل چلا کر کہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے آری کے دندانوں جیسے درد سے لرزتے ہوئے پوچھا۔ صوفیہ، میں اگلے سال دوبارہ امریکہ آؤں گا تو میرے آنے کا مقصد محض سیمسٹر میں شامل ہونا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں لینے آؤں گا، تم میرے ساتھ چلو گی نا؟ ہاں، تم جہاں لے جاؤ گے میں جاؤں گی۔ تمہاری آواز بالکل ڈوب گئی ہے۔ میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا، تمہیں کبھی دکھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم میرا انتظار کرو گی نا؟ ہاں میں کروں گی، میں مرنے تک تمہارا انتظار کروں گی۔ تمہیں پتہ ہے عمر، میں نے قیمت ادا کی ہے۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ بعض چیزوں کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ کوئی میں چھپ کر بیٹھنے سے بات بنتی ہی نہیں۔ قیمت ادا کرنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں عمر، خدا ان سے خوش ہوتا ہے۔ صوفیہ، نمی نے فون کو نکارا بنا دیا تھا۔ قطرے اس کی آنکھوں میں گر رہے تھے، نتنوں اور بانچھوں میں گھس رہے تھے۔ اس نے چہرہ موڑ کر زمین پر گال ٹکا دیا۔ عمر کہتا تھا کہ مشق کاہو جان سے جاتا ہے تو کستوری حاصل ہوتی ہے، ریشم کا کیڑا فنا ہوتا ہے تو ریشم ملتا ہے۔ وہ فنا ہو رہی تھی، وہ خدا کی خاطر فنا ہو رہی تھی۔ اس کے حلق میں کوئی کسیلی چیز اٹکی تھی جو اس کا دم گھونٹ رہی تھی، اور وہ یاد کرتی تھی کہ عمر نے ایک اور بات بھی کہی تھی جس کا یاد آنا بہت ہی ضروری تھا۔ روشنی کم ہونے لگی، روشنی مٹ رہی تھی، روشنی اس کی پتلیوں میں سمٹ رہی تھی، اور اچانک اسے وہ بات یاد آ گئی۔ عمر نے کہا تھا کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو، یہ اس کا ذاتی نام ہے، اس میں قربت ہے۔ اس نے زور لگا کر جبڑوں میں پھنسی ہوئی زبان کو ہلایا اور وہ نورانی لفظ اس کے ہونٹوں تک آ گیا، اللہ۔ اس کا دل پگھلے ہوئے موم کی پیالی بن گیا اور پیالی چھلکنے لگی۔ اس لمحے میں قربت تھی اور ایک انوکھی لذت تھی، ایک مکمل خوشی اور سپردگی۔ اس کے حلق میں اٹکی ہوئی کسیلی شے اچھل کر باہر آ گئی تھی اور اس کے منہ اور ناک سے رس رہی تھی۔ اس نے اپنے خون کو زمین پر رینگتے اور پانی سے پھیل کر دھلتے ہوئے دیکھا۔ تب اس نے ایک نقوش سے عاری چہرہ بھی دیکھا۔ وہ ایک موٹی سیاہ عورت تھی، اس کے چہرے پر آنکھیں، ناک، ہونٹ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر بھی صوفیہ نے اسے پہچان لیا۔ وہ اس کی موت تھی جو اس پر جھک رہی تھی۔ وہ اس سے خائف نہیں ہوئی، وہ غمگین بھی نہیں ہوئی۔ کائنات میں کیا تھا جس لمحے صوفیہ کی مٹھی میں نہ تھا؟ پرنیاں خطوں کے اس ڈھیر میں گھری ہوئی حیرت سے انہیں تکتی تھی۔ وہ سب اس کے نام لکھے گئے تھے، ہر لفظ میں محبت تھی، ہر سطر میں فراق کا عذاب تھا، اور جس شخص نے وہ عذاب بھگتا تھا اس کی پوروں کی کھال ان زرد پڑتے کاغذوں سے چپکی رہ گئی تھی۔ مٹتی ہوئی روشنائی میں اس کے لمس کی باز قید ہو گئی تھی۔ ان میں سے کئی خطوط اردو اور فارسی میں تھے۔ گرانٹ ان دونوں زبانوں سے نا آشنا تھا اور ان میں اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے اسے کسی امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہوگا، یہ پرنیاں بخوبی سمجھتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس گاڑ میں کیوں پڑا تھا۔ ایک روز اس نے گرانٹ سے کہا تھا، مجھے اردو اور فارسی سے عشق ہے، اردو سے اس لیے کہ یہ میری قومی زبان ہے، اور فارسی سے اس لیے کہ محب اور محبوب کی کیفیات کا اس سے زیادہ خوبصورت اظہار شاید ہی دنیا میں کسی دوسری زبان میں ہوا ہو۔ ہما احوان صحرا سرخود نہادہ برکف، با امید آنکا روزے بشکار خواہی آمد۔ صحرا کے ہرنوں نے اپنے سر ہتھیلیوں پہ رکھ لیے ہیں، اس آس پر کہ ایک روز تو شکار کو آئے گا۔ بیک آمدن ربودی دل و دینو جان خسرو، چاہ شود اگر بدنیسا دوسا بار خواہی آمد۔ تیری ایک جھلک پر خسرو نے دل و دینو جان فدا کر دیے ہیں، اس کا کیا ہوگا جو تو 3 بار آئے گا۔ ان گڑھ خمیدہ حروف جیسے کسی قدیم معبد کی شکستہ سیڑھیوں پر پجاری سجدہ ریز ہوں، اس کی روح میں گڑی ہوئی سوئیاں چن کر نکال دی گئی تھیں۔ ایک مسیحا ہاتھ اس کے دل کو تھپک رہا تھا۔ خدا نے اسے گرانٹ کے دل سے کبھی نہیں نکالا تھا، خدا اس سے ناراض نہیں تھا۔ ایک سفید ڈبہ تھا جس کا پھیلاؤ اس کی آنکھوں پر قابض ہو رہا تھا۔
اس میں چمک تھی اور چبھتی تھی اور پپوٹوں کو اٹھنے نہ دیتی تھی۔ چند لمحے کوشش کرنے کے بعد اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ صوفیہ، کیا تم جاگ چکی ہو؟ اس نے چبھنے والی روشنی کی پرواہ کیے بغیر آنکھیں کھول دیں۔ وہ ہسپتال کا کمرہ تھا اور سفید چادر والے بستر کے گدے کو اپنی کمر کے نیچے دبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ دواؤں کی بو سونگھ سکتی تھی۔ درد کی ٹریسوں اور ان کی وجہ کو بھی اس نے شعوری سطح پر قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی بصارت پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی کہ وہ حقیقت میں عمر کو دیکھ رہی تھی۔ تم جاگی ہو تو میں ڈاکٹر کو اطلاع دیتا ہوں۔ میں سوئی کب تھی جو جاگتی؟ میں تو مر گئی تھی۔ ان وحشیوں نے تمہیں مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان میں سے 2 کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایک راہگیر عورت نے ان کی گاڑی کا نمبر دیکھ لیا تھا۔ اسی نے پولیس کو تمہارے متعلق اطلاع دی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ میں کیا پوچھتا کہ صوفیہ تم مر گئی ہو یا ابھی تمہارے مرنے میں کچھ دیر باقی ہے؟ وہ پہلی بار غصے میں نظر آیا تھا اور اس سے پہلے وہ صوفیہ کو کبھی اتنا دلکش نہیں لگا تھا۔ مجھے پتا ہی نہ چلتا، میں پاکستان چلا جاتا پھر کیا ہوتا؟ تو پھر کیا ہوتا عمر؟ اس نے عمر کے چہرے کو بنا پلک جھپکائے دیکھتے ہوئے نقاہت سے چور آواز میں کہا، جو بھی ہوتا وہ اچھا ہرگز نہ ہوتا۔ ہماری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی۔ اگر میں انتظار گاہ میں نصب ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والا نیوز بلیٹن نہ دیکھ لیتا تو میں یقیناً جا چکا ہوتا۔ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم مرنے تک میرا انتظار کرو گی۔ میں نے مرنے تک ہی تو انتظار کیا۔ میں ڈاکٹر کو بتا کر آتا ہوں۔ عمر جانے لگا تو وہ بول پڑی، ٹھہر جاؤ اور میری تعریف کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے یقین نہیں ہے کہ تم میری تعریف کر سکتے ہو۔ میں کر سکتا ہوں لیکن اس وقت غصے میں ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ میں بیمار ہوں۔ ایک غصے میں آئے ہوئے شخص کو کسی بیمار پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ اس نے ہٹیلے پن سے کہا۔ عمر حسب عادت جھجک رہا تھا اور اس کی نظریں چھت سے لے کر فرش تک صوفیہ کے سوا کمرے کی ہر شے پر باری باری ٹک رہی تھیں۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل شکر سے بھر جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دیں۔ تم تو مجھے دیکھتے ہی نہیں۔ تم اب بھی مجھے نہیں دیکھ رہے۔ تم ڈرپ سٹینڈ کو دیکھ رہے ہو، دروازے کو دیکھ رہے ہو، سٹول کو دیکھ رہے ہو۔ صوفیہ نے اسے جھٹلایا۔ تم بولتی ہو تو میرا جی چاہتا ہے کسی اور کو نہ سنوں۔ میں اپنی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ تمہیں بولنا ناپسند ہے۔ تم دنیا کے سب سے کم گو انسان ہو۔ مجھے ٹوکو نہیں ورنہ میں اور تعریف نہیں کروں گا۔ وہ جھنجھلا رہا تھا۔ اچھا مزید کہو۔ تم ہنستی ہو تو ساری کائنات خوشی سے لبریز ہو جاتی ہے۔ میرے اندر باہر اجالا ہو جاتا ہے۔ تم مجھے ہنسنے ہی کب دیتے ہو؟ میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو مجھے خبر ہوئی کہ دکھ کس جنس کا نام ہے، درد کہتے کسے ہیں۔ تم نے بتایا نہیں کہ کافی کے کپ میں میرے آنسو گرے ہوتے تو تم کیا کرتی؟ میں نہیں بتاؤں گی ورنہ تم غرور کرنے لگو گے اور تمہاری برائیوں میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا۔ میں پوچھ کر رہوں گا، اس نے اصرار کیا۔ میں کسی کیمیائی ممتحن سے اس کا تجزیہ کرواتی کہ آنسوؤں کی آمیزش سے کافی کی ماہیت میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ اس کے زرد چہرے پر چاندی جیسی ہنسی کی دھوپ تھی۔ وہ گھومتے ہوئے چاک اور قالب بدلتی مٹی کو مشتاق نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ مٹی کا بے ڈھب تودا کس صورت میں ڈلے گا؟ کوئی ناند، کٹورا، کلسی یا مٹیا؟ وہ حیرت سے مٹی کے مقدر کو بدلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حکیم بیگم نے سفید بالوں والا سر اٹھا کر عمر کو مخاطب کیا، گل سن کاکا، اے کڑی میری بولی نہیں جاندی۔ اس نے مٹی سے لتھڑی ہوئی انگلی سے چاک میں کھوئی ہوئی صوفیہ کی سمت اشارہ کیا۔ تو اس نو دس دے، میں لکھ ان ولی سہی، بے عقلی سہی، پر میری نیت وچ کھوٹ نہیں، میرے من وچ میل نہیں۔